ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ گناہگار کو حق سچ بیان کرنے کی، آپ احباب کو سن کر، مجھ گناہگار کو سنا کر اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام اسلام کے سامعین و سامعات، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کی خاص توفیق سے اس موضوع کا عنوان کا آغاز کیا تھا کہ قرآن مجید ایک علمی، روحانی، فطری، ایمانی، معجزاتی اور انقلابی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت مقدسہ سے اس پر استدلال کیا گیا اور پہلے درس میں اس پر کچھ گفتگو کی گئی تعارفی طور پر، اور اب اسی سلسلے کو انشاءاللہ آگے لے کے چلتے ہیں اور 23 نمبر آیت مقدسہ سورہ بقرہ سے تلاوت کی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل کیا، بواسطہ جبرائیل نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، صرف ایک صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ۔ کبھی اللہ رب العزت نے مثل کا تذکرہ کیا، اس کی مثل بنا کے لے آؤ۔ کبھی اللہ رب العزت نے 10 آیات کا چیلنج دیا، اور اس مقام پر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، صرف ایک صورت اس جیسی، اور چھوٹی سے چھوٹی سورہ مبارکہ 3 آیتوں کی سورہ کوثر، سورہ اخلاص 4 آیتوں کی، سورہ عصر، تو اس جتنی چھوٹی، سب سے چھوٹی سورہ کوثر، اس جیسی ہی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور سارے کے سارے اپنے حمایتیوں کو، ہم نواہوں کو، مددگاروں کو، جتنے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی غیر اس طرح کا کلام بنا سکتا ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ سارے قرآن کے منکر اکٹھے ہو جائیں، منافق ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ظالم، جتنے بھی قرآن کے منکر ہیں اور جس انداز کے دلائل رکھتے ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اور صرف ایک صورت بنا کے لیے۔ اتنا عظیم کلام ہے اللہ رب العزت کا، کوئی ایک صورت بھی اس جیسی بنانے پر قادر نہیں ہے، کوئی ایک آیت بھی اس جیسی نہیں بنا سکتا، اور یہ قرآن مجید کا معجزہ بہت بڑا ہے، قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے جو آج تک نہ ٹوٹا ہے نہ ٹوٹ سکے گا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، صرف ایک صورت اس جیسی۔ اور قرآن مجید کا جو معجزہ ہے سب سے بڑا وہ فصاحت و بلاغت ہے، تو فصاحت و بلاغت میں اس جیسا کوئی کلام اگر بنا سکتا ہے تو بنا کے پیش کر دے۔ یہ قیامت تک کے لیے تمام ادیبوں کو، طبیبوں کو، مورخین کو، مقررین کو، تمام کو، یہ تمام کے تمام جتنے بھی لوگ دعوے کرنے والے ہیں لیکن قرآن کے منکر ہیں، تو اس قرآن کے منکر ہونے والوں کو چیلنج ہے کہ اگر تم سچے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، یہ ایمانی کتاب نہیں ہے، یہ فطری کتاب نہیں ہے، یہ علمی کتاب نہیں ہے، یہ روحانی کتاب نہیں ہے، یہ معجزاتی کتاب نہیں ہے، یہ انقلابی کتاب نہیں ہے، تو صرف ایک صورت تو اس جیسی بنا کے لے آؤ۔ تو ایک صورت بھی کوئی بنانے پہ قادر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں یہ تذکرہ کر کے کہ اس کتاب میں شک نہیں ہے، اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، یہ تقوی والوں کے لیے فائدہ دینے والی کتاب ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے متقین کا تعارف کروایا، 5 آیتوں میں ایمان والوں کا تعارف کروایا،
پھر 2 آیتوں میں اس کے منکروں کا تعارف کروایا کافروں کا، پھر 13 آیتوں میں اللہ رب العزت نے منافقین کا تعارف کروایا، پھر اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، اور عبادت کے بعد توحید کے بعد پھر رسالت کا تذکرہ کیا، اور اس سارے تذکرے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ اس میں رب کی توحید میں، نبی کی رسالت میں، قرآن کی حقانیت میں تمہیں اگر کوئی اس میں کوئی شک شبہ ہے کہ خالص اللہ کی عبادت میں، تو پھر تم ایک صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر بھی اس جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے، وہ پیاری کتاب ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے عالم ارواح کا تذکرہ بھی کیا، جس میں اللہ رب العزت نے تخلیق آدم کا تذکرہ بھی کیا، جس میں اللہ رب العزت نے انسان کے جنت میں رہنے کا، آدم کے اماں حوا کے اس کا تذکرہ بھی کیا، پھر جنت سے نکلنے کا تذکرہ بھی کیا، پھر دنیا کے اندر آنے کے اوپر اللہ رب العزت نے ہدایت کیا دی، اس کا تذکرہ بھی کیا، پھر اللہ رب العزت نے اس تعلیم کے لیے کہ کیا کلمات سیکھے، کون سی دعا سیکھی اور کیسے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اس کا تذکرہ بھی کیا کہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، چند کلمات حاصل کر لیے، سیکھ لیے، اور وہ کلمات سورہ اعراف میں ذکر کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ سب سے پہلی دعا ہے جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھائی ہے، انسانوں کے لیے سکھائی گئی ہے کہ ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، ہم سے بہت زیادہ سستیاں ہو جاتی ہیں، تو اس پر اللہ رب العزت سے دعا کرنا، معافیاں مانگنا، اقرار کرنا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ظلم ہو گیا ہے، زیادتی ہو گئی ہے، اور اس پر ہم رہیں گے تو یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس کتاب میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ تمہارے لیے ہدایت کیا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی، اور وہ قرآن کی شکل میں آ گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور صاحب قرآن کو اللہ نے ہدایت بنا کے بھیج دیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے لیے جو ہدایت تھی وہ اس کے مطابق خوف سے بچ سکتے تھے، جس امت کے لیے جو ہدایت اللہ نے آسمانوں سے نازل کی وہ اس کے مطابق رہا تو ہر قسم کے خوف سے بچا رہا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو بندہ بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا جس کو اللہ نازل کرتا ہے، اور امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کو ھدی للمتقین بنایا، ھدی للعالمین بنایا، ھدی للناس بنایا اس کتاب۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ دنیا کے خوفوں سے نجات چاہیے تو رب کا قرآن سیکھ لے، آخرت سے، قبر کے خوف سے، حشر کے خوف سے، کسی مقام کے خوف سے انسان کو نجات چاہیے تو وہ قرآن کی ہدایت کے مطابق۔ تو یہی بات یعنی ان 2 آیتوں کی روشنی میں بھی یہی ثابت ہوا، قرآن مجید ایک علمی کتاب ہے، یہ روحانی کتاب ہے، یہ فطری کتاب ہے، یہ ایمانی کتاب ہے، یہ معجزاتی اور انقلابی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کو جب تک ہم نہیں پڑھیں گے، اس سے محبت نہیں کریں گے، اس سے پیار نہیں کریں گے تو ہمارا چھٹکارا نہیں ہے۔ اور اس پر اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں یہ خلاصہ نکال دیا کہ اگر ہم نے قرآن سے محبت نہیں کی، اس کو ایمان نہیں سمجھا، اس سے روح کی غذا حاصل نہیں کی، تو پھر ہماری حالت کیا ہوگی؟ والذین کفروا وکذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، کفر کر لیا، وکذبوا، اور جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، ہمارے قرآن کو، ہمارے دین کو، ہمارے احکام کو، ہماری نشانیوں کو، ہمارے رسولوں کو، ہمارے فرشتوں کو، جنت جہنم کو، دین کو، توحید کو، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ آگ والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے۔ آگ سے بچنا ہے تو قرآن کو سیکھنا پڑے گا، کفر سے بچنا ہے قرآن کو سیکھنا پڑے گا،
جھوٹ سے بچنا ہے قرآن کو سیکھنا پڑے گا، خوف سے بچنا ہے قرآن کو سیکھنا پڑے گا، ہدایت حاصل کرنی ہے تو قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو اس لیے ہمارے لیے جب بھی انقلاب آئے گا، جب بھی سکون آئے گا، جب بھی خوف سے نجات آئے گی، جب بھی عروج آئے گا تو وہ قرآن کے سائے میں ہی آئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی، اس کی دعوت پیش کرنے کی، اگر تکلیف آئے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔